حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علماء ان سے واقف ہے، ان سے اور ان کے نواسے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ ہے، بہت زبردست قصہ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے جوابات بھی ہے، ان کے دلوں کے جو شکوک اور شبہات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت دلچسپ اور لاجواب واقعہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کا مدرسہ دہلی میں تھا، اس کے یہ ذمہ دار تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نواسے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، وہ مدرسے کے ذمہ دار بن گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی ایک پنڈت سے دوستی تھی، تعلق تھا۔ اب وہ پنڈت روزانہ مدرسے میں آتا اور جو مدرسے کا کنواں تھا اس میں سے پانی لیتا اور سورج کو پانی چڑھاتا، جل چڑھاتا۔ ہندوؤں کے یہاں سورج کی پرستش کی جاتی ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اس پر جل چڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ پنڈت بھی روزانہ آ کر مدرسے کے کنویں سے پانی لیتا اور سورج کو جل چڑھاتا، پانی چڑھاتا، اس کی عبادت اور پرستش کرتا، پوجا کرتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا زمانہ گزر گیا، ان کے بعد ان کے نواسے کا دور آیا اور وہ مدرسے کے محتمم بن گئے، ذمہ دار بن گئے۔ تو شاہ عبدالعزیز شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو کبھی چھیڑا نہیں، کیونکہ ہمارے نانا سے دوستی تھی اور پھر وہ پنڈت بھی ہمارے سے بڑے تھے، تو ہمیں تھوڑا سا ادب کا بھی خیال تھا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے کبھی اس سلسلے میں ان سے گفتگو نہیں کی، کبھی کوئی بات چیت نہیں کی۔ وہ آتے رہے، جل چڑھاتے رہے، پانی لیتے رہے۔ لیکن ایک دن ایک صبح کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کنویں سے پانی لیا مدرسے کے، لیکن سورج کو پانی نہیں چڑھایا، اس کو پانی نہیں دکھایا، سورج پر جل نہیں چڑھایا۔ اور انہوں نے کہا شاہ اسحاق صاحب کو کہ بیٹا یہاں آؤ۔ شاہ اسحاق صاحب فرماتے ہیں میں ان پنڈت کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے نانا تھے، ان سے دوستی تھی، لیکن کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ شاہ اسحاق صاحب کہنے لگے بھائی میں نے تو آپ کو اسلام کی دعوت نہیں دی، نہ ہمارے نانا نے اسلام کی دعوت دی، تو آپ کس وجہ سے مسلمان، آج اچانک سے کیسے فیصلہ بدل گیا آپ کا، مسلمان ہونے کا ارادہ اور فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ پنڈت جی کہنے لگے کہ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم جو چاہے کرتے ہیں، ہماری مرضی ہے، جب چاہے بیٹھ جائے، جب چاہے کھڑے ہو جائے، کوئی کام کرے یا نہ کرے، پانی پیے یا نہ پیے، ہماری مرضی ہے، جو ہم چاہے کر سکتے ہیں، جو ہم چاہے نہیں کر سکتے۔ میں اس سورج کو خدا مانتا ہوں اور اس کی سالوں سے عبادت کرتا آ رہا ہوں، پوجا کرتا آ رہا ہوں اور اس کو جل چڑھاتا ہوں، لیکن آج صبح میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہ خدا ہوتا، اگر یہ عبادت کے قابل ہوتا، اگر یہ پوجا کے قابل ہوتا، اگر یہ خدا ہوتا تو یہ جب چاہے نکلتا، جب چاہے نہ نکلتا۔ آج جب چاہے پورب سے نکلتا، جب چاہے پچھم سے نکلتا، اور آج 1 گھنٹہ نکلے، کل کو 2، یعنی جو مرضی آتا وہ کرتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت پر نکلتا ہے اور ایک ہی وقت پر جا کر ڈوب جاتا ہے، ایک سمت سے نکلتا ہے دوسری سمت میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو اپنی مرضی کا مالک ہوتا اور اس کی حالت میں تبدیلی آتی، لیکن اس کی حالت میں ہماری طرح تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ہمارے سے بھی زیادہ مجبور ہے، یہ تو انسانوں سے بھی زیادہ مجبور ہے، اور جو انسانوں سے بھی زیادہ مجبور ہوتا ہے وہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ خدا تو وہ ہے جو اس کی مرضی میں آئے وہ کرے، جو وہ چاہے وہ کرے۔ انسان بھی مجبور ہے، سورج بھی مجبور ہے، لیکن سورج تو انسان سے بھی زیادہ مجبور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا نہیں، بھئی کبھی تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کائنات میں جب سے سورج نکل رہا ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ سورج نہ نکلتا، دوسری جہت سے نکل جائے، یا آج تھوڑی دیر کو نکلا جب چاہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ برابر سفر کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، چلانے والا ہے، خود یہ خدا نہیں ہے،
اس کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، اس لیے میں آج سمجھ میں آیا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے دائرے میں ان کو داخل کیا۔